Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, I hope you will be fine. I am Sirdar Sawarhan from ICB GC3 Islamabad. Today, it's my third lecture of Commercial Geography, Class 12th ICOM for second week. Before going to start the current topic, fishing, I will review briefly the whole previous second lecture of your subject economic activities. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में स्टूडेंट्स आपने प्रीवियस लेक्चर में इकोनॉमिक ज्योग्राफी की डेफिनेशन, फिर कमर्शियल ज्योग्राफी की डेफिनेशन, फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और फिर टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में डिटेल से पढ़ा था। तो इसको हम रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी से क्या मुराद है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी विच स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी ये इंसानी ज्योग्राफी की एक ऐसी शाखा है जिसमें माशी सरगर्मियों का मुताला किया जाता है और इट टेक्स अ वैरायटी ऑफ अप्रोचेस टू मैनी डिफरेंट टॉपिक्स। इसके अंदर बेशुमार एक्टिविटीज़ या अप्रोचेस शामिल हैं, जिसमें इंक्लूडिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी सनतों का मल्ल वकूअ इसमें शामिल है, इकोनॉमीज ऑफ एग्लोमरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंटरनेशनल ट्रेड इसमें शामिल है, डेवलपमेंट वगैरह शामिल है। फिर कमर्शियल जियोग्राफी क्या है कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ है इकोनॉमिक जियोग्राफी। कमर्शियल जियोग्राफी इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक जियोग्राफी in which we study about the production and raw material supply of raw materials, जिसमें हम पैदावार और खाम माल का मुताला करते हैं, जो कि हमें किससे इंक्लूडिंग एग्रीकल्चरल आउटपुट जो हमें ज़राअत से हासिल होता है, फिर ज़राअत से मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो इस रॉ मटेरियल को इंडस्ट्रीज में भेजा जाता है और वहाँ से मुख्तलिफ चीज़ें तैयार होती हैं और वो फिनिश गुड्स कहलाती हैं। तो इस सारी इन सब चीज़ों का मुताला, यानी रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड तक जितना भी जिस प्रोसेस से कोई गुड गुजरती है, उसका मुताला जो है वो कमर्शियल जियोग्राफी में किया जाता है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक था आपका वो था कि डिफाइन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, क्लासीफाई द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन डिटेल। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हैं कि दोज एक्टिविटीज़ विच आर related to the production, consumption and distribution of commodities, यानी ऐसी सरगर्मियाँ जिसमें अशिया की पैदावार, उनकी खपत और उनकी तकसीम का जिसमें मुताला किया जाता है, वो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या माशी सरगर्मियाँ कहलाती हैं। माशी सरगर्मियों की टाइप्स अगर देखें तो देयर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। One is primary economic activities, second one is secondary economic activities, tertiary economic activities, quaternary economic activities और quaternary economic activities। प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, चूंकि ये जब से इंसान इस दुनिया में आया तो उसने जो प्राइमरी एक्टिविटी की वो उससे रिलेटेड उसने खेती बाड़ी का काम किया, उसने चीज़ों को लोहे को ज़मीन का सीना चीर करके उसने लोहा निकाला, मुख्तलिफ मादनियात को निकाला, तो ये इसकी प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। या मछलियाँ पकड़ना, खेती बाड़ी करना, जानवरों को पालना, इसमें फॉरेस्ट्री जंगलात को काटना, ये सारा प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आता है। दोज एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड टू दी हार्वेस्ट और प्रोडक्शन और एक्सट्रैक्ट ऑफ समथिंग फ्रॉम द अर्थ, यानी ज़मीन के अंदर से चीज़ों को निकालना या सतह ज़मीन के ऊपर चीज़ों को पैदा करना, हार्वेस्ट करना, जो है वो प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आता है। और इसमें मैंने बताया आपको कि इसमें एग्रीकल्चर शामिल है, हाँ वो सबसिस्टेंस हो या कमर्शियल माइनिंग इसमें शामिल है, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री है, ग्रेजिंग है, हंटिंग है, गैदरिंग है, फिशिंग एंड कोरिंग शामिल है। और इससे जो प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से जो लोग इंगेज्ड हैं उनको हम रेड कॉलर वर्कर के नाम से पुकारते हैं। सेकेंड वन इज सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जिनको हम सानवी माशी सरगर्मी कह सकते हैं कि दोज एक्टिविटीज इन विच रॉ मटेरियल आर
نیچرل ریسورسز اور مینوفیکچر، جس میں خام مال کو یا جو قدرتی جو وسائل ہوتے ہیں، قدرتی جو ہمارے پاس پروڈکٹس ہوتی ہیں، نیچرل جو را مٹیریل ہوتا ہے، اس کو جب ہم تیار کرتے ہیں صنعت کے اندر، انڈسٹری کے اندر، اس کو ریفائن کرتے ہیں، پیوریفائی کرتے ہیں اینڈ پروسیسڈ، اور پھر اس کو پروسیس سے گزارتے ہیں ٹو پروڈیوس دا فنشڈ گڈ، اور آخر کار جو نئی چیز تیار ہوتی ہے وہ چیز کیا کہلاتی ہے، اس کا شمار جو ہے وہ سیکنڈری اکنامک ایکٹیویٹی میں آتا ہے. دیز ایکٹیویٹیز آر انکلوڈنگ میٹل ورکنگ، یعنی میٹل کا کام، دھاتوں کا کام جو ہے وہ اس انڈسٹری میں شامل، یہ سیکنڈری اکنامک ایکٹیویٹیز میں شامل ہے. پھر اسمیلٹنگ آف آئرن، لوہے کو پگھلانا، آٹو موبائل انڈسٹری ہو گئی، ٹیکسٹائل پروڈکشن ہو گئی، کیمیکل اینڈ انجینئرنگ انڈسٹریز اس میں شامل ہے، ایروسپیس مینوفیکچرنگ، انرجی یوٹیلائزز، انجینئرنگ کی جو صنعت ہے وہ اس میں شامل ہے. پھر کنسٹرکشن اور شپ بلڈنگ آر آلسو ان امپارٹنٹ ایگزامپلز آف سیکنڈری اکنامک ایکٹیویٹیز. تو اس صنعت سے یا اس سے جو سیکنڈری اکنامک ایکٹیویٹیز ہے، اس سے جو لوگ ہیں وابستہ ہیں یا انگیج ہیں، ان کا شمار جو ہے وہ بلو کالر ورکرز یا لیبر فورس میں ہوتا ہے. تھرڈ ون ہے ٹرشری اکنامک ایکٹیویٹیز، جن کو ثلاثی معاشی سرگرمی بھی کہتے ہیں. تو ٹرشری اکنامک ایکٹیویٹیز دوز ایکٹیویٹیز which consist of all service occupations such as transport, communication, trade, health, education and administration. یعنی اس کے اندر تمام قسم کی سروسز شامل ہیں، جیسا کہ ٹرانسپورٹ ہو گیا، کمیونیکیشن، ٹریڈ، ہیلتھ، ایجوکیشن اور ایڈمنسٹریشن کے جو شعبے ہیں. اور دا مین کمپوننٹس آف ٹرشری اکنامک ایکٹیویٹیز آر گورنمنٹ سروس، ایجوکیشن سروس، ہیلتھ کیئر سروس، انٹرٹینمنٹ سروس، ہوٹلز اینڈ ریسٹورینٹس، ریٹیل اینڈ ہول سیل سروس. اور اس سروس سے یا اس گروپ کے اندر جو لوگ شامل ہیں ان کو ہم پنک کالر ورکر کے نام سے پکارتے ہیں. پھر ہے کوارٹنری اکنامک ایکٹیویٹیز، جو فورتھ ون ہے. تو دوز اکنامک ایکٹیویٹیز which are related to the special types of service، جس میں خاص قسم کی سروسز شامل ہیں، اینڈ فوکسنگ پروفیشنل اینڈ ایڈمنسٹریٹو سروسز، جس میں زیادہ تر جو فوکس کیا جاتا ہے پروفیشنل اور ایڈمنسٹریٹو قسم کی سروسز پر، اور انکلوڈنگ اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ فائنینشیل اینڈ ہیلتھ سروسز اس میں شامل ہیں. پھر جو لوگ ورکنگ ان ایجوکیشن کے پیشے سے منسلک ہیں، جو ٹاپ گورنمنٹ ورکرز اس میں شامل ہیں، گورنمنٹ مینجمنٹ اس میں شامل ہے، انفارمیشن پروسیسنگ اس میں شامل ہے، اور ریسرچ ورک پر جو لوگ کام کرتے ہیں، ریسرچ ورک کا جو کام کرتے ہیں وہ لوگ اس میں شامل ہیں. اور اس کی ایگزامپل ہم یہ دے سکتے ہیں کہ examples of coordinary economic activities are information services such as computing, ICT یعنی information and communication technologies, consultancy, research particularly in scientific fields. اور اس کلاس یا اس گروپ کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہیں یا انگیج ہیں ان کو وائٹ کالر ورکر کے نام سے پکارا جاتا ہے. پھر ہے کونری، اور لاسٹ ون اکنامک ایکٹیویٹی ہے کونری اکنامک ایکٹیویٹیز. تو دوز ایکٹیویٹیز which are related to the services that focus on the creation, rearrangement and interpretation of new and existing ideas, data interpretation and the use of evaluations of new techniques. یعنی نئی ٹیکنیکس اس میں شامل ہیں. The most visible persons in this group، اس گروپ سے جو لوگ زیادہ تر وابستہ ہیں ان میں چیف ایگزیکٹو آفیشلس اور مینجمنٹ ایگزیکٹوز ان باؤتھ، خواہ وہ گورنمنٹ کے ہوں یا پرائیویٹ سیکٹرز کے، وہ اس میں شامل ہیں. The people who are engaged in these activities are gold collar workers، اور یہ اس میں ٹاپ بیوروکریسی جو ملکی ہوتی ہے وہ اس سے کونری اکنامک ایکٹیویٹیز میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور ان دس گروپ انکلوڈ اسپیشل اینڈ ہائیلی پیڈ اسکلڈ آف سینئر بزنس مین، ایگزیکٹو، گورنمنٹ آف آفیشلز، ریسرچ سائنٹسٹ، فائنینشیل اینڈ لیگل کنسلٹنٹس جو ہے وہ اس گروپ میں شامل ہیں. اس کے بعد اب ہم اپنے آج کے ٹاپک چیپٹر تھرڈ ہے
اور لیکچر نمبر بھی 3 ہے، اور ویک آج جو ہے وہ 2 کا یہ لیکچر ہے، جس میں ہم مین ٹاپکس ہیں. پہلا ہے انٹروڈکشن آف فشنگ، یہ ماہی گیری کی صنعت کیا ہے، فشنگ کیا ہے. پھر ٹائپس آف فش، فش کی بے شمار اقسام ہیں جن میں سے ہم چند ایک اقسام کو پڑھیں گے. پھر فش فوڈ، مچھلی کی خوراک کیا ہوتی ہے، بیسیکلی مچھلی کی خوراک. پلانکٹن ہے، واٹ از پلانکٹن، یہ ایک نئی چیز، نئی اصطلاح آپ کے سامنے آئے گی. پھر ہم نے پڑھنا ہے کہ جب ہم نے فشنگ انڈسٹری کو کسی جگہ انسٹال کرنا ہے، کسی جگہ ڈیولپ کرنا ہے، تو اس کے لیے کون سے فیکٹرز جو ہیں وہ زیادہ افیکٹو ہیں. تو اس میں سب سے پہلے ہم آتے ہیں انٹروڈکشن فشنگ. فشنگ سے کیا مراد ہے؟ فشنگ سے مراد ہے دی ایکٹیویٹی آف کیچنگ فش ایدر فار فوڈ اور ایز اسپورٹ. یعنی مچھلیوں کو پکڑنا، خواہ وہ خوراک کے لیے ان کو کیچ کیا جائے یا ایز اے انٹرٹینمنٹ آپ مچھلی کو پکڑتے ہیں، تو وہ فشنگ کہلاتا ہے. دی ورڈ فشنگ ہیز بین ڈیرائیوڈ فرام دی اولڈ انگلش ورڈ اینجل. لفظ جو فشنگ ہے، ماہی گیری ہے، یہ پرانے انگریزی کے زبان کے لفظ اینجل سے لیا گیا ہے، وچ مین فش فوڈ، جس کا مطلب ہے ماہی گیری. The term fishery is also used to describe the waters where fishing takes place. یعنی فش ماہی گیری سے مراد اصطلاح یہ ہے کہ جہاں پر پانی ہوتا ہے اور جہاں پر مچھلیوں کو کیا کیا جائے، ان کی افساش کی جاتی ہے. Are these species of fish being harvested or produced، یا جہاں پر مچھلیوں کو پیدا کیا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے، تو وہ فشری کہلاتی ہے. فشری ماہی گیری کی صنعت کہلاتی ہے، ماہی گیری کہلاتی ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو although it is not possible to determine when ancient man first made use of food resources of the ocean، یہ نہیں کہہ سکتے کہ کب، لیکن جب سے انسان اس دنیا میں آیا، اس نے سب سے پہلے اگر کہیں تو اس نے ہنٹنگ، پہلے جانوروں کا شکار شروع کیا، پھر اس نے مچھلیاں بھی پکڑنا. تو یہ انسان کے ابتدائی اس کا پرائمری آکوپیشن سے اس کا تعلق ہے، یا پرائمری اکنامک ایکٹیویٹی سے اس کا تعلق ہے. بٹ ٹوڈے اٹ از ناٹ سرپرائزنگ دیٹ فشنگ از ون آف دا موسٹ امپارٹینٹ اکنامک ایکٹیویٹیز ان دا کنٹریز آف بوتھ ڈیولپڈ اور انڈر ڈیولپڈ کنٹریز. تو اب یہ صنعت جو ہے وہ موجودہ زمانے میں آپ دیکھیں تو یہ خواہ وہ ترقی یافتہ ملک ہو یا ترقی پذیر ممالک ہوں، ان میں یہ بہت زیادہ پاپولر ہے. On an average, a man requires an annual intake of 8 to 16 pounds of proteins، یعنی 10 to 20 grams daily. یعنی سالانہ انسان کو 8 سے 16 پاؤنڈز تک مچھلی کی پروڈکٹس یا پروٹین ضرورت ہوتی ہے، جو مچھلی سے حاصل ہوتی ہے 10 سے 12 گرام تک روزانہ کے لحاظ سے. اوور اوشن ہیو این اباؤنڈنٹ سپلائی آف فش، ہمارے سمندروں میں مچھلی جو ہے وہ کثرت سے پائی جاتی ہے، جس سے ہمیں پروٹین حاصل ہوتی ہے. فش پرووائڈ مور دین 6% آف دا ٹوٹل ڈیلی پروٹین انٹیک آف دا ڈیولپنگ ورلڈز. جو دنیا کے ترقی پذیر ممالک ہیں وہاں پر مچھلی سے وہ 6% جو ہے وہ پروٹین حاصل کرتے ہیں. پاپولیشن اینڈ اوور 7% آف دا ٹوٹل پروٹین سپلائی ورلڈ وائڈ، اور دنیا کے اندر جو ہے وہ 7% کے قریب جو آبادی جو ہے وہ مچھلی سے اپنی پروٹین کو پورا کرتی ہے. 7% پاپولیشن. ریلائنس آف ڈیولپنگ کنٹریز آف ایسٹرن اینڈ ساؤتھ ایسٹرن ایشیا، اگر آپ مشرقی یا جنوب مشرقی ایشیا کے ممالک کو دیکھیں جو ترقی پذیر ممالک ہیں، تو فش از پارٹیکولرلی گریٹ، ان کے لیے بہت اہم ہے مچھلی. وچ از 50% آف ہائیسٹ ان دا ورلڈ، دنیا میں یعنی 50% وہ اپنی خوراک کی ضروریات مچھلی سے پوری کرتے ہیں. ٹوڈے فشریز آر این امپارٹینٹ سورس آف فوڈ. موجودہ وقت میں آپ دیکھیں تو یہ فشری کیا ایک اہم خوراک کا ذریعہ ہے، انکم کا، جاب کا، اور ریکریشن آف پیپل اراؤنڈ دا ورلڈ. رشیا، جاپان آپ دیکھیں، ساؤتھ کوریا دیکھیں، چائنا، ناروے، آئس لینڈ اور یو کے جو ہیں وہ جن کا شمار ایڈوانس کنٹریز میں ہوتا ہے ود ڈیولپڈ فشنگ انڈسٹریز، وہ انہوں نے اپنے ہاں ماہی گیری کی صنعت کو ترقی دی ہے. ویری امپارٹینٹ سورس آف ڈائٹ، اور ان کی خوراک کا بڑا ذریعہ جو ہے وہ فش ہے.
The average per head per year use of fish in Iceland is 90 kg. यानी अगर हम एग्जांपल दें दुनिया के इन ममालिक में आइसलैंड को, तो आइसलैंड में एक आदमी जो है वो सालाना तकरीबन 90 kg के करीब जो है वो किलोग्राम के करीब मछली को खाता है या उसका इस्तेमाल करता है. तो वर्ल्ड वाइड हार्वेस्ट ऑफ या प्रोडक्शन ऑफ फिश फ्लक्चुएट between 110 to 150 million metric tons. China is the largest fish producing country in the world. दुनिया में सबसे ज्यादा मछली पैदा करने वाला मुल्क चाइना है, फिर उसके बाद इंडिया है, चिली है, जापान है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, वियतनाम है, यूएसए है, पेरू है, साउथ अमेरिका का मुल्क पेरू और रशिया है. About 2/3 of the world annual fish catch is consumed by humans, while up to 1/3 is processed into fish meal to be fed to livestock or used as fertilizer. दुनिया में तकरीबन इस वक्त कहा जाता है कि 2/3 जो है वो आप कह सकते हैं कि इंसान की खुराक जो है वो मछली से पूरी की जाती है, जबकि मछलियों को एज ए खुराक के तौर पर 2/3 जो है वो मछलियों को खुराक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जबकि 1/3 जो है वो जानवरों की खुराक और एज ए फर्टिलाइजर उनके प्रोडक्ट्स को यूज किया जाता है. तो मछली जो है वो इंसान की अहम तरीन प्रोटीन हासिल करने के लिए इसको बतौर खुराक सब्र किया जाता है. टुडे many fisheries are fish beyond the capacity of the resources. Therefore, current production rates are not thought to be sustainable. Experts believe that increase in world fish supply will require better management of the resources as well as the increased use of fish farming. अगर आपने मछली की पैदावार को बढ़ाना है तरक्की पजीर ममालिक में, तो उन्हें अपने मैनेजमेंट को, उन्होंने जो रिसोर्सेज हैं उनको बेहतर तरीके से यूटिलाइज करना होगा. तो मछली जो है वो इंसान की अहम तरीन खुराकों में से एक खुराक है और ये उसके लिए प्रोटीन हासिल करने का एक सस्ता जरिया है. अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ फिश, मछली की टाइप्स की तरफ. देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ फिश. एक है पेलाजिक फिश, सेकंड वन इज डिमर्सल फिश, थर्ड वन इज एनाड्रोमस फिश और फोर्थ वन इज फ्रेश वाटर फिश. अब सबसे पहले देखते हैं पेलाजिक फिश. तो पेलाजिक इज सरफेस वाटर फिश, ये सतह पर सरफेस वाटर फिश कहलाती है. एंड दे इंक्लूड, और इसमें जो मछली की अकसाम शामिल हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि मैकरेल है, टोना है, हेयरिंग है और एंचोवीज है. जबकि डिमॉर्सल क्या है, आप कह सकते हैं कि पेलाजिक जो फिश है, दिस ग्रुप अकाउंट्स फॉर 30% ऑफ द वर्ल्ड्स फिश कैच. यानी दुनिया में 30% जो मछलियाँ पकड़ी जाती हैं वो इसी पेलाजिक फिश से, जिसमें मैकरल, टोना, हेरिंग्स एंड एंचोवीज हैं. फिर है डिमॉर्सल फिश. डिमॉर्सल फिश क्या है कि डिमॉर्सल feed and live at the sea bottom to a depth of about 200 मीटर. ये मछली जो है, मछली की ये अकसाम जो है वो 200 मीटर गहराई में समुद्र में पाई जाती है. नियर द सी बेड ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ. हो जाता है ये बर्राज़मी तराई का एरिया जो सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वहां पर पाई जाती है, जिसकी मेन टाइप में कॉड है, हेडॉक है, फिर हेलीबॉट है और सोल है. ये इसकी इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, मछली की अकसाम हैं. फिर है थर्ड वन है एनाड्रोमस फिश. एनाड्रोमस फिश हैं तो दीज आर रियली माइग्रेटरी फिश. इसको हिजरत करने वाली मछली भी कहा जाता है. विच लिव इन सी. ये ज्यादातर समुद्र में रहती है, बट स्विम इनटू फ्रेश वाटर. लेकिन ये बाज़ औक़ात तैरती हुई वो फ्रेश वाटर मीन्स के जो दरिया समुद्र में गिरते हैं, साले समुद्र के आकर समुद्र में गिरते हैं, जो डेल्टाई एरिया होता है वहाँ पर ये पाई जाती हैं. और ख़ास करके कोस्टल डेल्टाई इलाकों में सालमन और स्टोर्जियन जो है वो बेस्ट एग्जांपल हैं एंड्रोमियस फिश की. फिर है फ्रेश वाटर फिश. फ्रेश वाटर
فش جو ہے these fish are largely obtained from inland means lakes, rivers اور واٹر باڈیز اسپرنگ پونڈز وغیرہ میں یہ مچھلیاں پائی جاتی ہیں جس میں کارب ہے, باس ہے, ٹراؤٹ ہے اور کیٹ فش, یہ امپارٹنٹ فریش واٹر فش ہے. تو آپ نے فش میں یہ دیکھ لیں کہ یہ فریش واٹر فش کی کچھ ٹائپس کے ڈائیگرام ہے, یہ پکچرز ہے. پھر یہ دیکھیں یہ پیلاجک فش کی اقسام کو دکھایا گیا ہے. اب ہم آتے ہیں فش فوڈ, مچھلی کی خوراک. مچھلی کی بیسیکلی خوراک پلانکٹن ہے. پلانکٹن, وٹ از پلانکٹن؟ پلانکٹن کیا ہے؟ تو پلانکٹنز آر دا اسمال اینڈ مائکروسکوپک آرگنائزمز. یہ بیسیکلی کیا ہے؟ چھوٹے اور مائکروسکوپک خود بھی یعنی اجسام اینڈ الجی ٹائپ چیزیں. ڈرفٹنگ یعنی نباتاتی مائنیوٹ قسم کے ویجیٹیٹیو ہیں. ڈرفٹنگ اور فلوٹنگ ان دا سی اور فریش واٹر کنسسٹنگ مینلی آف ڈائی ایٹمز, پروٹوزونز, اسمال ایگز اینڈ لارول اسٹیجز آف لارجر اینیملز. یہ اسمال مائکرو آرگنائزمز اور جو الجی ہے یہ زیادہ تر سمندر کی سطح پر یا فریش واٹر پر تیرتی رہتی ہے, جو کہ مچھلی کی خوراک ہیں. اور اس میں جو چیزیں شامل ہیں ڈائی ایٹمز ہیں, پروٹوزونز ہیں, اسمال ایگز چھوٹے چھوٹے مچھلی کے انڈے یا مختلف جو جانور ہیں ان کے انڈے ہیں, لارول سٹیجز آف ڈفرینٹ اینیملز اس میں پائی جاتی ہیں. دیر آر ٹو مین ٹائپس آف پلانکٹن. پلانکٹن کی بیسکلی دو ٹائپس ہیں, ایک کو زو پلانکٹن کہا جاتا ہے اور دوسرے کو فائٹو پلانکٹن کہا جاتا ہے. تو the basic food of fish is plankton. لہٰذا مچھلی کی جو بنیادی خوراک ہے وہ پلانکٹن ہے. اور پلانکٹن میں زو پلانکٹن اور زو کہتے ہیں آرگنائزم ٹائپ جو پلانکٹن ہے, اور جو دوسرا فائٹو پلانکٹن الجی ٹائپ پلانکٹن. A square mile of seas reported to produce an average 13,000 tons of vegetation per annum. ہر سال تقریباً ایک مربع میل جو سمندری ایریا ہوتا ہے اس میں 13,000 ٹنز کے قریب مائنیوٹ قسم کے ویجیٹیشن جو ہے وہ نباتاتی جو مائنیوٹ قسم کے پارٹیکلز ہیں وہ وہاں پر آتے ہیں. 5 times the amount produced on land. Approximately 10 pounds of plankton are converted into 1 pound of fish. یہ اس طرح یہ مچھلیاں جب کھاتی ہیں تو تقریباً 10 پاؤنڈ جو وہ پلانکٹنز کو جب یوز کرتی ہیں تو اس مچھلی کا ویٹ جو ہے وہ 1 پاؤنڈ کے قریب بنتا ہے. many varieties of fish feed directly upon zooplankton. کچھ مچھلی جو وہ ڈائریکٹ چھوٹی مچھلیوں کو بھی کھا جاتی ہیں, جو ان کی پیداوار ہوتی ہے اس کو کھا جاتی ہیں, جس کو زو پلانکٹن کہا جاتا ہے. while some other eat اور the small fishes یا چھوٹے چھوٹے جو آرگنائزمز ہیں ان کو کھاتی ہیں اور اپنے خوراک کے طور پر استعمال کرتی ہیں. اب ہے نیکسٹ ہے فیکٹرز افیکٹنگ فشنگ انڈسٹریز. فشنگ انڈسٹریز پر اثر انداز ہونے والے عوامل کیا ہیں؟ تو فشنگ انڈسٹریز پر جو فیکٹرز اثر انداز ہوتے ہیں وہ 3 طرح کے فیکٹرز ہیں. ایک ہے فزیکل فیکٹرز جن کو میکینیکل فیکٹرز بھی کہتے ہیں, دوسرا اکنامیکل فیکٹرز معاشی عوامل, اور تیسرے ہیں سوشل فیکٹرز. سب سے پہلے فزیکل فیکٹرز کو دیکھتے ہیں. فزیکل فیکٹرز میں سب سے پہلے کلائمیٹ. تو کلائمیٹ کو اگر دیکھیں فزیکل فیکٹرز میں تو کلائمیٹ از امپورٹنٹ فیکٹر وچ افیکٹ دا فشنگ انڈسٹری. یعنی ماہی گیری کی صنعت پر جو سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والا عمل ہے, امپورٹنٹ جو فیکٹر ہے وہ کلائمیٹ ہے. کولڈ کلائمیٹ ہیلپس ان دی ڈیولپمنٹ آف فشنگ انڈسٹری. جو ٹھنڈا یا سرد آب و ہوا ہوتی ہے وہ فشنگ ایکٹیویٹی کو جاری رکھنے کے لیے, ان کو ترقی دینے کے لیے, اس کو ڈیولپ کرنے میں زیادہ مدد کرتی ہیں. بیکاز کوالٹی آف فش از گڈ. چونکہ جو ٹھنڈے علاقے ہوتے ہیں وہاں مچھلی کی جو کوالٹی ہوتی ہے وہ اس کی جو ذائقہ ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے. اینڈ پریزرویشن آف فش از ایزیئر, اور وہاں مچھلی کو آسانی کے ساتھ پریزرو کیا جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو وارم ایریاز. پھر ہے indented اور broken coastal lines, یعنی ٹوٹا پھوٹا ساحل, کٹا پٹا ساحل. اس سے کیا مراد ہے کہ indented اور broken coastal lines helps in breeding and hatching of fish.
यानी जो कटे पटे साइल होते हैं वहाँ मछली की पैदावार ज्यादा होती है, क्योंकि मछली वहाँ अंडे देती हैं साइल के करीब, और फिर वहाँ मछली ज्यादा ग्रोथ करती है। बिकॉज कॉम वाटर इज हेल्पफुल फॉर नरिशमेंट ऑफ फिशेज, चूंकि जो पुरस्कुन पानी होता है वहाँ मछली ज्यादा नरिश करती है, ज्यादा अफसाश उसकी होती है। फिर है टर्ब्यूलेंट सी वाटर एरियाज, जहां पर तलातम हेज मौजें पैदा होती हैं, समुद्र का पानी में जो है वो मौजों की शक्ल में उठता है। तो टर्ब्यूलेंट सी वाटर एरियाज ड्यू टू अबाउंडेंट एक्यूमुलेशन ऑफ डिफरेंट वराइटीज ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट, चूंकि मुख्तलिफ किस्म के जो प्लांट वेजिटेटिव माइन्यूट किस्म के ऑर्गेनाइजम्स हैं, प्लांट वेजिटेटिव एल्गी वगैरह, वो वापस वहां आकर वो जो है वो मछली की खुराक के लिए वहां पर इकट्ठे होते हैं उन टर्ब्यूलेंट्स के अंदर, उन मौजू के अंदर, जिसको मछली एज ए खुराक इस्तेमाल करके वहां पर मछली की ग्रोथ भी ज्यादा होती है और वहां से मछली को कैच किया जाता है। तो ये जो टर्ब्यूलेंट सी वाटर एरियाज होते हैं जहाँ बड़ी बड़ी मौजें उठती हैं, वो मछली की पैदावार या मछली की सनत के लिए नुमाया इलाके होते हैं। फिर है वाइड एक्सपेंस ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स, यानी वेस्ट्यूअरीज जो बर्राज़मी तराई होती है, चौड़ा जो तराई होता है, गहरा जो तराई एरिया होता है, बर्राज़मी जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, वहाँ मछलियाँ ज़्यादा पकड़ी जाती हैं। तो द वाइड एक्सपेंस ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, शैलो कोस्टल वाटर्स फेवर द अबाउंडेंट सप्लाई ऑफ प्लांक्टन, यानी प्लांक्टन की जो मछली की खुराक है, बेसिकली मछली की खुराक का जो जुज है जिसको प्लांक्टन कहते हैं, वो वहाँ पर ज़्यादा होता है। दैट इज़ वाई कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स आर गुड फिशिंग ग्राउंड, लिहाजा हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ को कह सकते हैं कि ये मछली के क्या हैं, गुड ग्राउंड्स हैं, उनके अच्छे मराकज़ हैं, वहाँ पर इनकी ज़्यादा पैदावार है। जिसमें आप कह सकते हैं कि द डोगर बैंक इन द नॉर्थ सी, जो कि नॉर्थ सी आपने देखा होगा, चाइना का जो नॉर्थ सी है उसमें डोगर बैंक जो है वो मछली की पैदावार के लिए नुमाया है। इसी तरह एंड ग्रैंड बैंक ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द यूएसए और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो ग्रैंड बैंक है, जहाँ पर खलीज मैक्सिक की गर्म रो पानी की रो और लेब्राडोर की जो सर्द पानी की रो आकर फॉकलैंड के करीब टकराती हैं, तो वहां पर मछली की अफसाश सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि गर्म और सर्द पानी की रोएं आकर आपस में पानी वहां पर टेम्परेट हो जाता है। तो इसमें कह सकते हैं कि वो एरियाज इसके लिए बेस्ट हैं। फिर हम कहते हैं कि अबाउंडेंस ऑफ प्लांक्टन, जो प्लांक्टन मछली की खुराक है उसकी कसरत। तो अबाउंडेंस ऑफ प्लांक्टन यानी नेचुरल सी फूड अफेक्ट डायरेक्टली द वैरायटी एंड अबाउंडेंस ऑफ फिश, यानी मछली की पैदावार में जो प्लांक्टन है वो भी नुमाया किरदार, यानी मछली इस खुराक को अगर 10 पाउंड प्लांक्टन, जहां पर प्लांक्टन ज्यादा मछली ज्यादा खाएगी तो 1 पाउंड उसका वजन बढ़ेगा, उसका वेट भी और अफसाश भी ज्यादा होगी, विच अल्टीमेटली अफेक्ट द फिशिंग डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्री, जो कि मछली की सनत को तरक्की दे रही है। फिर है ओशन करंट्स, जहां गर्म और सर्द पानी की रोएं टकराती हैं तो वहां पर भी मछली की अफसाश ज्यादा है, जिसमें हम कह सकते हैं कि कोस्टल एरियाज where cold and warm ocean currents meet together, जहां पर गर्म और सर्द पानी की रोएं आकर आपस में टकराती हैं, और बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स इन द वर्ल्ड, मिक्स्ड सी वाटर enriched with species of fish and plant nutrients, प्लांक्टन, यानी जो जहां पर गर्म और सर्द पानी की रोएं, एक तो वहां पर मुख्तलिफ किस्म की मछलियां पाई जाती हैं, और दूसरा ये है कि वो वहां पर प्लांक्टन जो मछली की बुनियादी हो रहा है उसके न्यूट्रिएंट्स ज्यादा पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल मैंने आपको पहले बताया कि द वार्म गल्फ स्ट्रीम एंड द कोल्ड लेब्राडोर करंट, जहां पर वार्म गल्फ स्ट्रीम है जिसको आप कह सकते हैं गर्म पानी की खलीजी रो, जो कि नॉर्थ, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के मशरकी साइड के साथ साथ इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ चलती है। तो जब ये रो फॉकलैंड के करीब पहुंचती है तो उसके साथ आकर लेब्राडोर सी, जो कि आप कह सकते हैं कनाडा के ईस्टर्न साइड और ग्रीनलैंड के इलाकों से ठंडे पानी की रो लेब्राडोर सी से निकलती है, जो कि जिसमें बड़े बड़े आइसबर्ग भी होते हैं, ये आकर जब ये फॉकलैंड के करीब ये दोनों गर्म और सर्द पानी की रोएं टकराती हैं तो उस एरिया को ग्रैंड बैंक के नाम से पुकारा जाता है, विच इज वन ऑफ द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स इन द वर्ल्ड, जो दुनिया का सबसे ज्यादा फिशिंग ग्राउंड्स कहलाता है, यानी बेस्ट ग्राउंड फिशिंग ग्राउंड कहलाता है। फिर है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट देखें तो फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड फिशिंग बोट्स
انڈسٹری ہیلپس دا گروتھ آف فشنگ انڈسٹری، چونکہ اس سے جہاں پر ساحل سمندر کے قریب جنگلات پائے جاتے ہیں ان جنگلات سے لکڑی کو کاٹ کے کشتیاں بنائی جاتی ہیں. پھر اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے کہ وہ جو ماہی گیر ہوتا ہے اپنے لیے ہٹس بناتے ہیں مختلف قسم کے، جس میں وہ رہتے ہیں، اپنی مچھلی جو مچھلیوں کی پریزرویشن کرتے ہیں، ان کو وہاں پر رکھتے ہیں، ان کو صاف کرتے ہیں. تو فارسٹ بھی ساحل سمندر کے قریب ان کا بھی پایا جانا وہ مچھلی کی پیداوار میں یا فشنگ انڈسٹری کے لیے امپورٹنٹ ہے. پھر ہے سن لائٹ. سن لائٹ سے مراد ہم یہ لیتے ہیں کہ سن لائٹ جو ہوتی ہے وہ بعض اوقات پینیٹریٹ کر جاتی ہے جو شیلو واٹر ایریا ہوتا ہے. ان شیلو سی آر پونڈز سن لائٹ پینیٹریٹس اپ ٹو دا باٹم وارمز up the water and facilitate increasing fish productivity. یعنی جو شیلو سی واٹر ہوتا ہے یا جو پونڈز ہوتے ہیں، جس تالاب وغیرہ ہوتے ہیں، وہاں پر سن لائٹ جو ہے وہ پینیٹریٹس کرتا ہے، سورج کی شعاعیں نیچے جاتی ہیں اور نیچے والے پانی کو گرم کرتی ہیں، اور وہاں پر گرم اور سرد جب وہ پانی گرم ہو جاتا ہے تو وہ مچھلی کی پیداوار میں نمایاں کردار ادا کرتا ہے. نیکسٹ ون ہے اکنامک ایکٹیویٹیز. اکنامک ایکٹیویٹیز میں آپ دیکھیں تو سب سے پہلے ہے کیپیٹل ہے، یہ بھی اکنامک فیکٹرز جس میں سرمایہ. دوسرا ہے چیپ لیبر. تھرڈ ون ٹرانسپورٹیشن، پراپر پریزرویشن میتھڈ آف فش، مچھلی کو مناسب طریقے سے اس کو پریزرو کرنا. اسکل لیبر، پھر ماہر قسم کے لیبر چاہیے اس کے لیے. پھر مارکیٹ فیسلٹی ہونی چاہیے. سپلائی اینڈ ڈیمانڈ، گڈ کمیونیکیشن سسٹم، ایکسیلنٹ اینڈ کوئک بینکنگ سسٹم، اور پریزنس آف آرگنائزڈ فشنگ انڈسٹری. تو سب سے پہلے کیپیٹل کو دیکھتے ہیں. تو سرمایہ جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی کسی بھی انڈسٹری کو ڈیولپ کرنے میں نمایاں کردار ادا کرتا ہے. تو فشنگ انڈسٹری کو ڈیولپ کرنے کے لیے انسان کے پاس سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو دنیا کے ایڈوانس کنٹریز ہیں ان کے پاس جدید قسم کے انسٹرومنٹ ہیں، ان کے پاس جدید قسم کی بورڈز ہیں، اس لیے ان کی انڈسٹری زیادہ ڈیولپ ہے. ان کے پریزرویشن کے کولڈ سٹوریج روم ان کے پاس ڈیولپنگ کنٹریز کے مقابلے میں بہت اچھے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پر یہ انڈسٹری زیادہ فلورش کر رہی ہے. تو کیپیٹل جو ہے وہ کسی بھی انڈسٹری اور خاص کر کے فشنگ انڈسٹری میں اس کا نمایاں کردار ہے. پھر ہے چیپ لیبر. دنیا کے وہ ممالک جہاں پر پاپولیشن زیادہ ہے وہاں پر انہیں سستے مزدور ملتے ہیں، اور وہاں پر اگر ساحل سمندر ان ممالک کے پاس ہیں جن کے پاس چیپ لیبر ہے تو وہ ان کی انڈسٹری کو فلورش کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. پھر ہے ٹرانسپورٹیشن. جدید ٹرانسپورٹیشن آپ کہہ سکتے ہیں کہ اویلیبلٹی آف فاسٹ اینڈ ماڈرن ٹرانسپورٹیشن فیسلٹیز کا ہونا بہت ضروری ہے. جب آپ مچھلی کو صاف کرتے ہیں، اس کو پریزرو کرتے ہیں، تو اس کو زیادہ عرصے تک پریزرو نہیں رکھا جیسا، وہاں سے تیزی سے مارکیٹ تک لانے کے لیے جدید ذرائع نقل و حمل کا ہونا بہت ضروری ہے. ٹرانسپورٹیشن فیسلٹیز بیسٹ ہونی چاہیے. تو وہی ممالک اس صنعت میں انہوں نے ترقی کی ہے جن کا ٹرانسپورٹیشن کا نظام سب سے اچھا ہے. پھر ہے پراپر پریزرویشن میتھڈ آف فش، مچھلی کو مناسب طریقے سے پریزرو کرنا. تو کولڈ سٹوریج اینڈ ریفریجریشن فیسلٹیز فار پریزرویشن آف مچھلی کے لیے کولڈ سٹوریج روم چاہیے، اور اس کے علاوہ ریفریجریشن فیسلٹیز چاہیے تاکہ مچھلی کو اچھے طریقے سے محفوظ کیا جا سکے، ڈبوں میں اس کو پیک کیا جا سکے. اس کے لیے جن جو دنیا کے ایڈوانس کنٹریز ہیں ان کے پاس بیسٹ فیسلٹیز ہیں. پھر ہے اسکل لیبر. اسکل یعنی ٹیکنیکل لیبرز کی ضرورت ہوتی ہے. بوٹنگ کے لیے، مچھلی کو پکڑنے کے لیے ٹیکنیکل لیبرز کی ضرورت ہوتی ہے. دنیا کے جو ایڈوانس کنٹریز ہیں ان کے پاس اسکل لیبر اچھی ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر یہ صنعت تیزی سے فلورش کر رہی ہے. پھر ہے مارکیٹ فیسلٹیز. پھر دنیا کے وہ ممالک جن کے پاس جدید قسم کا ٹرانسپورٹیشن فیسلٹیز ہیں تو وہ اپنی ضرورت سے زائد جو مچھلی کی پروڈکٹس ہوتی ہیں، پیداوار ہوتی ہے، اس کو دوسرے دیگر ممالک میں ایکسپورٹ کر کے وہ کافی جو ہے وہ زر مبادلہ کماتے ہیں، جس میں آپ دیکھ لیں کہ جاپان ہے، یو ایس اے ہے، پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ چائنا ہے، یہ ممالک ہیں. اس کے علاوہ انڈیا ہے. انڈیا بھی لیکن وہ اپنی ان کی خوراک، چونکہ ان کی آبادی زیادہ ہے چائنا اور انڈیا کی، وہ اپنی خوراک کی ضروریات پوری کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس مارکیٹ اچھی ہے کس کے لیے؟ فشنگ انڈسٹری کے لیے. پھر ہے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ.
سپلائی اور ڈیمانڈ کا بھی اکنامک فیکٹرز میں نمایاں کردار ہے، یعنی جہاں پر مچھلی تیار ہوتی ہے تو اس انڈسٹری سے سیلر سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنزیومر تک پہنچانے کے لیے ایک چین ہوتا ہے جس کو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ چین کہتے ہیں. یہ جن ممالک میں اسٹرانگ ہے، جن ممالک کے پاس فاسٹ ہے، وہاں پر یہ صنعت تیزی کے ساتھ ہے. پھر گڈ کمیونیکیشن سسٹم، یعنی ذرائع مواصلات کا نظام بھی اچھا ہونا چاہیے، ٹیلی فونک نظام، انٹرنیٹ، چونکہ دنیا اب جدید گلوبل ولیج بن چکا ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے، تو تاکہ جو سیلر ہے اس کا رابطہ جو کنزیومر اور جو ہول سیلر ہے وہاں تک اس کے ساتھ بآسانی چل سکے. تو جن ممالک کے پاس گڈ کمیونیکیشن سسٹم ہے وہاں پر یہ صنعت تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہے. پھر ایکسیلنٹ اینڈ کوئک بینکنگ سسٹم، تو لین دین، پیسوں کا لین دین کے لیے، یعنی جو سیلر ہے جو مچھلی کو پکڑتے ہیں، فشرمین جب وہ مچھلی کو تیار کرتے ہیں تو ان تک اگر ہمارے پاس جدید ذرائع بینکنگ کا سسٹم ہوگا تو اس تک پیسے، وہ آپ کی چیز آپ تک مچھلی اور دیگر پروڈکٹس کو پہنچائے گا، اور جب آپ تک پہنچیں گی تو آپ تیزی سے اس کو واپس ریٹرن کریں گے. اس کی جو اجرت ہے، جو اس کی ڈیمانڈ ہے، تو وہ پھر آگے اور زیادہ سے زیادہ پیداوار کو بڑھائے گا، جس سے مچھلی کی جو فش انڈسٹری ہے وہ گروتھ کرے گی. پھر ہے پریزنس آف آرگنائز فشنگ انڈسٹری، تو آرگنائز قسم کی فشنگ انڈسٹری کا ہونا بہت ضروری ہے. نیکسٹ ون ہے سوشل فیکٹر. سوشل فیکٹر سے کیا مراد ہے کہ دیر آر مینی سوشل فیکٹرز which affects فشنگ انڈسٹری، جن میں سوشل اینڈ ریلیجیس سینٹیمنٹس یہ بہت امپارٹنٹ ہے. بعض مذاہب میں مچھلی کو وہ کھانا پسند نہیں کرتے، ان کے یہاں ممنوع ہے. کچھ مسلمان ممالک میں تو مچھلی جو ان کی اچھی خوراک کے طور پر وہ مچھلی کو کھانا پسند کرتے ہیں. کچھ مذاہب کے اندر مختلف ٹائپس کی مچھلیوں کو وہ کھانا پسند کرتے ہیں کہ فلاں مچھلی جو ہے وہ ان کے لیے ان کے مذہب میں حرام ہے، وہ نہیں کھاتے. تو اس طرح یہ سوشل اور ریلیجیس سینٹیمنٹس بھی جو مچھلی کی پیداوار پہ ہے اس پر اثر انداز ہوتے ہیں. پھر انکریجمنٹ آف گورنمنٹ، حکومت کی حوصلہ افزائی بھی مچھلی کی پیداوار کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے. جن ممالک کو میں فشنگ انڈسٹری کو گورنمنٹ سہارا دیتی ہے تو وہاں پر یہ فشنگ انڈسٹری جو ہے وہ زیادہ فلورش کرتی ہے. پھر ہے پولیٹیکل انٹرفیئرنس. بعض ممالک میں مچھلی کی انڈسٹری پر یا جو فشنگ انڈسٹریز پر جو سیاسی مداخلت ہے یہ بھی اثر انداز ہوتی ہے، جس سے وہ صنعت بدحالی کا شکار ہو جاتی ہے. پھر ہے پاپولیشن. جہاں پر آبادی زیادہ ہے وہاں پر مچھلی کی صنعت اگرچہ زیادہ ہے، وہاں پر انڈسٹریز موجود ہیں فشنگ انڈسٹری، لیکن وہ مقامی آبادی کی ضروریات کو پورا کرتی ہیں، جس سے ایکسپورٹ کرنا جو مشکل ہو. جس طرح انڈیا ہو گیا، چائنا ہو گیا، بنگلہ دیش ہو گیا، تو ان ممالک کی خوراک کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسے ایکسپورٹ بعض دفعہ ان کو ایکسپورٹ بھی کرنی پڑتی ہے مچھلی. لیکن یہ پاپولیشن بھی جو ہے وہ مچھلی کی جو انڈسٹری اس پر افیکٹ کرتی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا لیکچر. اس میں جو آپ کو چیزیں بتائی گئی ہیں اس کو آپ نے ذہن نشین کرنا، اور ٹاسک کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ اس کی تیاری کریں کہ وٹ آر دی فزیکل فیکٹرز فار دی ڈیولپمنٹ آف فشنگ انڈسٹری. پھر آپ نے کرنا ہے کہ وٹ فیکٹرز آر فیوریبل فار وٹ اکنامک فیکٹرز آر فیوریبل فار فشنگ انڈسٹری. پھر سوشل فیکٹرز. تو ان فیکٹرز کو آپ نے اچھے طریقے سے دیکھنا ہے، اور پھر آپ نے اس کی اسائنمنٹ بھی تیار کر کے رکھیں تاکہ جب ایگزام یا مختلف قسم کے جو کوشچنز ریلیٹڈ ٹو فشنگ انڈسٹری ہوں تو وہ آپ کو آسانی کے ساتھ ان کو ایکسپلین کر سکیں. تو یہ تھا آج کا لیکچر. تھینکس اینڈ اللہ حافظ.